کیوں آئی ہو یہاں؟ جانتی نہیں ہو کہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا؟ 22 سالہ میر عالم ونی میں آئی 15 سال کی سہمی ہوئی ماہنور پر پورے غصے سے دھاڑا۔ یہ شادی سزا نہیں ہے، سزا تو تب ہوتی جب میں اپنے بھائی کی جان کا بدلہ جان سے لے پاتا۔ جاؤ اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ اگلے 3 سال تک وہ واقعی میر کو کبھی دکھائی نہیں دے، اور دور سے کبھی کبھار وہ اس کا سیاہ چادر میں چھپا ہوا وجود دیکھ لیتا، لیکن پاس آنے کی ہمت نہ ماہنور کرتی اور نہ ہی میر اسے بلاتا۔ لڑکی ادھر آؤ، شام کو میر عالم کی دوسری شادی کی مہندی ہے۔ تم نے سارا دن باہر پھول توڑتے ہیں اور کمرے سجانے ہیں، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ بی جان کی کڑک آواز پر ماہنور نے ادب سے سر جھکایا۔ جی بی جان، میں ابھی سارے پھول تیار کر لیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، اس نے اپنی دھڑکنیں قابو میں کرتے ہوئے جواب دیا۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ وہ اس حویلی کی بہو بن کر آئی تھی، مگر آج ایک ادنا ملازمہ جیسی زندگی گزار رہی تھی، اور اب اس کے میاں کی دوسری شادی ہو رہی تھی۔ شام ہوئی تو حویلی کی ایک پرانی ملازمہ رشیدہ خالہ نے تھال پکڑاتے ہوئے کہا، ماہنور بیٹی، یہ تھال بڑے خانزادہ کے کمرے میں رکھا، میں باورچی خانے جا رہی ہوں۔ خالہ میں وہاں نہیں جا سکتی، میری ہمت نہیں ہے، ڈرتی ہوں۔ نور بولی، ارے پگلی، انہیں آنے میں دیر ہے، کمرہ خالی ہوگا، جلدی سے رکھ کر واپس آ جاؤ۔ رشیدہ خالہ نے دلاسا دیا، یہ سوچ کر کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوگا۔ ماہنور ڈرتی ڈرتی چلی آئی، مگر اسے اچانک مطالعے کے کمرے سے نکلتا دیکھ ماہنور کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، جبکہ میر تو اس حسین دوشیزہ کو دیکھ کر پوری طرح متحیر ہو گیا تھا، جو ان 3 سالوں میں اتنا بدل گئی تھی اور اب بچپن کی حدود سے نکل کر ایک خوبصورت عورت بن چکی تھی۔ رکو، وہیں پہ، کس نے کیا ہے تمہارا یہ حال؟ مجھے نام بتاؤ اس ظالم کا۔ میر کی نگاہ اچانک اس کے خوبصورت چہرے اور گردن کے تازہ نیلوں پر گئی تو لب بھینچے اس نے بھاگتی ہوئی نور کو بڑی سرد اور مضبوط آواز میں پکارا، کسی نے نہیں خانزادہ، یہ چوٹ ویسے ہی لگ گئی تھی۔ اس نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں جھوٹ بولا۔ جھوٹ مت بولو ماہنور، ایسی نشانیاں کوئی ویسے نہیں دیتا۔ میں پوچھتا ہوں کس نے ہاتھ اٹھایا، بتاؤ مجھ کو۔ میر اپنی جگہ سے آگے بڑھا، مگر وہ ڈر کر تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی، اور میر عالم کا ذہن یکدم 3 سال پیچھے اس دردناک رات کی طرف چلا گیا۔ جیتے رہو میرے بچوں، آج میرے بڑے پوتے کی خوشیوں کا دن ہے، خدا اس گھر کو کسی کی بری نظر سے بچائے۔ بی جان اپنی نشست پر بیٹھی سب کو دعائیں دے رہی تھی۔ خانزادہ ہاؤس میں چہل پہل تھی، اور بڑے خانزادے میر حارث کی مہندی کی رات تھی۔ ارے عالم میاں، تمہارا بھائی حارث کہاں رہ گیا؟ اسے بلاؤ، بارات نکالے، انہوں نے خوشی سے پوچھا۔ جی بی جان، وہ لباس تبدیل کر رہا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ میں بھی اسی کے پاس جا رہا تھا۔ میر عالم ہنسا اور اپنے دوستوں کی طرف پلٹا۔ چلو یارو، اسے کاندھوں پر بٹھا کر لاتے ہیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آج تو خانزادوں کا جشن ہے۔ دوست بھی ہنسی مذاق میں شامل ہوئے اور کمرے میں جا کر حارث کو چھیڑنے لگے۔ یار دلہے میاں، آج تو تم بہت جچ رہے ہو، بھابھی تو تمہیں دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائیں گی۔ دوست نے قہقہ لگایا۔ ارے بس کر دے یار، ویسے ہی دل بہت گھبرا رہا ہے۔ حارث مسکرایا۔ گھبرانے کی کیا بات ہے بھائی، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ میر عالم نے بھائی کے کاندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا اور سب ہنستے ہوئے باہر آنے لگے۔ حویلی والوں غضب ہو گیا، کسی نے بڑے خانزادے میر حارث کو آہنی نشانہ لگا دیا ہے، اور ان کے وجود سے مسلسل سرخ قطرے بہہ رہے ہیں، اور وہ زمین پر نڈھال پڑے۔ اچانک باہر سے کسی ملازم نے بھاگتے ہوئے آ کر چیخ ماری۔ یہ سنتے ہی ہنسی مذاق کا ماحول یکدم ماتم میں بدل گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، میرا بھائی تو ابھی میرے ساتھ تھا۔ میر عالم دوڑتا ہوا باہر بھاگا، جہاں حویلی کے دروازے پر حارث زخموں سے چور زمین پر تھا۔ اٹھاؤ اسے، جلدی شفا خانے لے چلو، کوئی گاڑی نکالو۔ میر عالم کا غصہ عروج پر تھا، اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ باجی آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا میں تھوڑا سا شربت بنا لوں؟ ماہنور نے محبت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نور، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، دعا کرو سب خیریت سے مکمل ہو جائے۔ دلہن فرا باجی نے چہرے کی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ خان ہاؤس میں مہمان خانہ سج چکا تھا اور اسے مہندی لگ چکی تھی۔ تبھی اچانک باہر سے شور مچا، اور دلہن فرا کے بھائی فواد کا دولہے حارث کے ساتھ آپس میں سخت تلخ کلامی ہوئی، اور بات اتنی بڑھ گئی کہ فواد نے غصے میں آ کر دولہے پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ باجی آپ حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ رونا بند کریں۔ ماہنور جو کہ یتیم تھی اور اپنے اس چچا کے گھر پرورش پا رہی تھی، وہ آگے بڑھی اور فرا کو بازو سے پکڑ کر سہارا دیتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ دور ہو جا میری نظروں سے منحوس، نہ جانے کون سی بری ساتھ تھی جب تو اس گھر میں آئی تھی، میری ساری خوشیاں برباد ہو گئی ہیں،
मगर फराह ने गुस्से और दुख की शिद्दत में महानूर को जोर से धक्का दे दिया। इधर शिफा खाने में मुआलिज ने बाहर आकर सर झुका लिया। हम इन्हें बचा नहीं सके, इनके जख्मों से सुर्खी रुक नहीं रही थी। हम माजरत खां हैं। ये सुनते ही मीर आलम दीवारों से सर टकराने लगा। क्यों छोड़ गए भाई आप मुझे? मैं इस कातिल का वो हाल करूंगा कि लोग पनाहें मांगेंगे। मीर आलम ने रोते हुए चीख मारी और अपने तड़पते हुए भाई को शिफा खाने छोड़कर अपने खास आदमियों के साथ खतरनाक हथियार पकड़े खान हवेली में जा घुसा। कहाँ छुपा है वो बुस्सिल? बाहर निकलो वरना इस हवेली को तबाह कर दूंगा और इसमें मौजूद हर फर्द को जिंदा जला दूंगा। मीर आलम गरजा और आसमान की तरफ जोरदार धमाके किए। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। बताओ कहाँ है तुम्हारा भाई? मैं उसकी निशानियां मिटा दूंगा। मीर आलम की नजर डरी सहमी महानूर पर पड़ी तो उसने आगे बढ़कर उसे बाजू से दबोच लिया और जोर से पूछा, मैं नहीं जानती, मैं तो यतीम हूँ और दुल्हन की चचाजाद बहन लगती हूँ। मुझे छोड़ दें, खुदा के वास्ते मुझे जाने दें। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं। महानूर रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, अगर दुल्हन की बहन हो तो चिल्लाकर बुलाओ अपने कातिल भाई को, वरना अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। मीर ने अपना आनी हथियार उसके सर पर रख दिया। भैया बाहर आए, देखें ये लोग हमें मार रहे हैं, मुझे बचाएं चच्ची। महानूर चीखी मगर कोई मदद के लिए आगे ना बढ़ा। तभी अचानक उसके आले पर शिफा खाने से पैगाम आने लगा, अपने भाई से कहना अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे, मैं वापस आऊंगा। वो उसे जमीन पर फेंक कर वहां से निकल गया। शिफा खाने पहुंचकर पता चला कि मीर हारिस अपनी आखिरी सांसें। इधर खान हाउस में महानूर को खौफ और डर के मारे शदीद बुखार चढ़ गया था। हम कल जिरगा बिठाते हैं और खानजादों के गुस्से को ठंडा करने की उनकी वनी की पेशकश खुद कबूल कर लेंगे, वरना वो मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। चचा ने बेबसी से बंद कमरे में अपनी औरत से कहा, बेगम तुम महानूर को ढूंढो, उस यतीम से अब यही फैसला करवाना है, इस मुसीबत से हमें वही निकाल सकती है। चच्ची ने हामी भरी और खौफजदा आवाज में बोली, आप फिक्र ना करें, मैं इस वनी बनाकर भेज दूंगी, बस मेरा बेटा बचा रहे किसी तरह। नूर ने बिस्तर पर पड़े पड़े दिल ही दिल में सोचा, बेचारी फराबाजी की तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले शादी टूटी और अब उनको वनी बनकर सजा भुगतनी पड़ेगी। इन लोगों ने उनके साथ भी बहुत बुरा किया है। बाजी आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह बेहतर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो। दुख बांटने की नीयत से महानूर हिम्मत करके उठी और फराह के कमरे में उसे गले लगाने के लिए चली गई। तुम यतीम हो और यतीम ही रहोगी, मेरी हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है, जाओ मेरे कमरे से बाहर। नहुसत फैलाने वाली लड़की। मगर फराह ने उस पर अपना बचा कुचा गुस्सा उतारते हुए उसे बुरा भला कहकर बगैर सोचे समझे धुतकार दिया। अगले दिन गांव में बड़ी पंचायत की बैठक शुरू हो गई। दूर दूर से जमा हुए थे। उसमें फराह के भाई की गलती की माफी मांगता हूँ और उसके एवज अपनी यतीम भतीजी महानूर को वनी के तौर पर पेश करता हूँ। हमारे पास यही रास्ता है। चचा ने भरी पंचायत के सामने बेशर्मी से ऐलान किया और इस एक ठंडे जुमले ने यतीम महानूर की दुनिया तबाह कर दी। मैं इस वनी वाली लड़की को कभी कबूल नहीं करूंगा। मैं अपने भाई की जान का बदला खुद अपने हाथों से दूंगा। मुझे बदला चाहिए। इन सब से मीर आलम अपने वालिद के सामने सख्त गुस्से में चीखा और पूरी पंचायत में खड़ा हो गया। बेटे होश से काम लो, यही हमारा बेहतरीन फैसला है। वक्त आने पर हम और रास्ते निकाल लेंगे, मगर अभी गांव के मर्दों के सामने हम वली लेने से इनकार नहीं कर सकते। तुम इस लड़की को अपनाना होगा। वालिद ने तहम्मुल से लेकिन आखिरी फैसले के तौर पर समझाया, ये सजा नहीं, मेरे जीते जी मौत है। मुझे ना भेजे इन जालिमों के घर। खुदा के वास्ते चच्ची मुझे वहां मौत के मुंह में मत धकेलें। मानू ने अपनी चच्ची के पास रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर इल्तिजा की, चुप कर और अपनी तकदीर पर राजी हो जा, वरना यहाँ हमारा जीना दोबार हो जाएगा। खबरदार अगर एक लफ्ज मजीद बोला तो जबान खींच लूंगी। लेकिन जवाब में उसे एक जोरदार थप्पड़ मिला और उसे जबरदस्ती खींचकर निकाह की मजलिस में बिठा दिया गया। मैं इन जालिमों के साथ नहीं जा सकती, मेरी मदद करें, कोई तो मुझे बचाए। ये कबूल नहीं मुझे। महानूर निकाह के वक्त भी बिलकती रोती रही, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी और तमाम गांव वालों के सामने मासूम महानूर और गुस्से में भरे मीर आलम का निकाह पढ़ा दिया गया। सब दफा हो जाओ यहाँ से। मैं एक मिनट रुका तो किसी को जिंदा न छोड़ूंगा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। निकाह के फौरन बाद मीर आलम इतने सख्त तैश में था कि उसने किसी एक इंसान की तरफ देखा तक नहीं और चिल्लाता हुआ सीधा अपनी सवारी में बैठकर अकेले खुदा के हवाले किए बिना वहां से फर्राटा भरता चला गया। चलो तुम भी अब पैदल दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारा शौहर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए छोड़ गया है। अब रो रो कर वहां पहुंचो ताकि उनको तरस आ जाए।
فرحان نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ماہنور کو زور سے دھکا دیا اور اسے ایک عام سی کھیت مزدور ملازمہ کے ساتھ پیدل ہی انتہائی لمبا کچا راستہ طے کر کے خانزادہ حویلی کے پیچھے آنا پڑا۔ اماں ابا آپ کہاں چلے گئے؟ اگر آج آپ لوگ زندہ ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ کاش آپ مجھے بھی اپنے ساتھ اس جہان سے لے گئے ہوتے۔ سارے راستے وہ بے بس یتیم لڑکی زاروں قطار روتی رہی اور آنسو صاف کرتے ہوئے آگے والی دردناک اور تاریک زندگی کے بارے میں سوچ کر تھر تھر کانپتی رہی، یہاں تک کہ حویلی آ گئی۔ کس کی اجازت سے تم اس لڑکی کو میرے دروازے کے اندر لائے ہو؟ نکل جاؤ اور تم بھی نکلو یہاں سے، ورنہ میری برداشت ختم ہو جائے گی۔ گھر آ کر میر نے اپنے کمرے کی تمام قیمتی چیزوں کو زمین پر دے مارا تھا اور ملازمہ کو بولی بھالی ماہنور کے ساتھ وہاں دہلیز پر دیکھتے ہی اس نے ملازمہ کو بلند آواز میں ڈانٹا، پھر ڈرتی ہوئی نور کی طرف مڑ کر اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ میں تمہاری یہ منحوس شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، سمجھی تم؟ دور رہو مجھ سے اور یہاں دکھائی نہ دینا۔ دروازہ باہر سے زور سے بند کرتے ہوئے اس نے وہی شروعاتی دکھ بھرا سخت جملہ دوبارہ دہرایا، اور اب ماہنور واپس اس ٹھنڈے دروازے کے باہر اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور سہمتی ہوئی اپنا وقت گزار رہی تھی۔ آخر جب رات کی گہری تاریکی بڑھ گئی اور ماہنور کو سخت حاجت محسوس ہوئی تو اس نے مجبوراً اپنی ہمت جمع کر کے اس ٹھوس بند دروازے کو دوبارہ ہلکے ہلکے کھٹکھٹایا۔ تمہیں ایک بار میری بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا کہا میں نے؟ دوبارہ میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا، آئی سمجھ؟ اگر اب میری آنکھ کھلی تو تمہاری خیر نہیں۔ دروازہ کھلتے ہی میر عالم غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے اس چھوٹی سی سہمی سی لڑکی پر گرجا اور زور سے دروازہ اس کے منہ پر دے مارا۔ روتی کیوں ہو لڑکی؟ اٹھو یہاں سے، اگر بڑے خانزادہ نے تمہیں دوبارہ یہاں دیکھ لیا نا تو قیامت آ جائے گی۔ صبح کی ہلکی روشنی میں رشیدہ خالہ نے فرش پر سردی سے سکڑی ہوئی ماہنور کو کاندھے سے ہلا کر اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ خالہ مجھے اندر نہیں جانے دیا انہوں نے، ساری رات میں یہی سردی میں بیٹھی رہی، میرا سارا بدن دکھ رہا ہے، ماہنور نے روتے ہوئے بولی۔ ارے چپ کر جا میری بچی، یہ خانزادوں کی حویلی ہے، یہاں ونی بن کر آنے والیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ چل میرے ساتھ پیچھے ملازموں کے کوارٹر میں، تجھے کچھ کھانے کو دوں۔ رشیدہ خالہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی کہ اچانک پیچھے سے کڑکدار آواز آئی، رک جاؤ رشیدہ، اسے کوئی سہارا دینے کی ضرورت نہیں۔ بی جان اپنے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ چکی تھی اور ان کی آنکھوں میں ماہنور کے لیے شدید نفرت تھی۔ جی بی جان، میں تو بس اسے، بی جان نے ہاتھ کے اشارے سے رشیدہ کو چپ کروایا اور ماہنور کے قریب آ کر نفرت سے بولی، سن لو لڑکی، تم اس گھر کی بہو نہیں ہو، تم ہمارے ماتھے پر لگا وہ داغ ہو جسے ہم مٹا نہیں سکتے، اسی لیے آج کے بعد تمہارا اس حویلی کے اندرونی حصے میں آنا جانا بالکل بند ہے۔ تم پچھلے حصے میں ملازماؤں کے ساتھ رہو گی، وہیں سوکھی روٹی کھاؤ گی اور ان کے ساتھ مل کر حویلی کا سارا کام کرو گی۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی؟ جی بی جان، میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گی، ماہنور نے کانپتے ہوئے سر جھکا کر جواب دیا۔ تو جاؤ اور جا کر صحن کی صفائی کرو، بی جان نے سخت حکم دیا اور واپس مڑ گئی۔ ماہنور خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی جہاں اسے ایک چھوٹی سی کوٹڑی دی گئی تھی۔ وہاں زینب نام کی ایک باتونی اور چلبلی سی نوجوان ملازمہ پہلے سے موجود تھی۔ تم نئی آئی ہو نا؟ سنا ہے تم بڑے خانزادہ کی ونی ہو؟ زینب نے ماہنور کو دیکھتے ہی ایک سانس میں سوال کیا۔ ہاں، میری قسمت مجھے یہاں لے آئی ہے، ماہنور نے اپنا سامان ایک کونے میں رکھتے ہوئے دکھ سے کہا۔ رو مت ماہنور، یہاں ہم سب غریب ہی ہیں، تم میرے ساتھ مل کر کام کر لیا کرنا، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی۔ ویسے بھی اکیلے کام کر کر کے میرا تو دماغ پک گیا تھا، اچھا ہوا تم آ گئی، اب ہم دونوں مل کر بی جان کی ڈانٹ کھایا کریں گی۔ زینب نے ہنستے ہوئے اس کے کاندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ شکریہ زینب، تم بہت اچھی ہو، بس مجھے بتا دینا کیا کیا کام کرنا ہے، میں سب کر لوں گی۔ ماہنور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لو بھائی زینب، آج تو تم نے سالن میں اتنا نمک ڈال دیا کہ کھا کر خانزادوں کا بلڈ پریشر آسمان سے باتیں کرے گا، اور پھر وہ سارا غصہ ہم غریبوں پر نکلے گا۔ رشیدہ خالہ نے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی ہنستے ہوئے کہا۔ خالہ آپ بھی نا بس مجھے ڈراتی رہتی ہیں، میں نے تو چٹکی پر ڈھالا تھا، پتہ نہیں کیسے تیز ہو گیا۔ اب اگر بی جان نے کچھ کہا تو میں سیدھا کہہ دوں گی کہ یہ سالن تو ماہنور نے بنایا ہے۔ زینب نے منہ بناتے ہوئے شرارت سے جواب دیا۔ ارے نہیں زینب، مجھے تو سالن بنانا آتا ہی نہیں، بی جان تو مجھے کچا چبا جائیں گی۔ ماہنور گھبرا کر بولی۔ ارے پاگل، وہ تو مذاق کر رہی ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آیا کر۔ رشیدہ خالہ نے
پیار سے ماہنور کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، اور اسی دن سے ماہنور کی ایک نئی اور انتہائی کٹھن زندگی کا آغاز ہو گیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، سارا دن حویلی کے بڑے بڑے صحن دھوتی، ملازموں کے لیے کھانا بناتی اور رات کو تھک ہار کر اپنی چھوٹی سی چارپائی پر گر جاتی۔ کئی بار کام کرتے اس کے ہاتھ جل جاتے، لیکن وہ کسی سے شکایت نہ کرتی۔ ایک دن ماہنور حویلی کے بڑے دالان میں بھاری قالین صاف کر رہی تھی کہ اچانک میر عالم اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ کہیں جانے کے لیے جلدی میں تھا۔ اس کی نظر اچانک ماہنور پر پڑی جو پسینے میں شرابور بھاری قالین کو کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میر کے قدم ایک پل کے لیے رکے، اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہی نازک سی لڑکی ہے جسے اس نے کل تک روتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج وہ یہ مشقت والا کام کر رہی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ بی جان کی آواز نے میر عالم کو چونکا دیا۔ کچھ نہیں ماں، بس نکل رہا تھا ایک ضروری کام سے۔ میر نے اپنی نگاہیں چرائیں۔ ادھر ادھر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے میر، تم بس اپنے کام پر توجہ دو، اور ویسے بھی میں نے تمہارے لیے خوشخبری سوچی ہے، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی خوشخبری ماں؟ میر نے الجھن سے پوچھا۔ میں تمہاری دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ہماری ہی برادری میں ایک بہت اچھی لڑکی ہے، تم کہو تو بات پکی کر دوں؟ بی جان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماں، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میرے بھائی کے جانے کا دکھ ابھی تازہ ہے، میر نے قدرے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ دکھ کبھی ختم نہیں ہوگا میر، میرے بچے، لیکن زندگی روکتی نہیں ہے۔ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ، وہ اب اس گھر کی ملازمہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تم اپنی نئی زندگی شروع کرو، میں آج ہی ان لوگوں سے بات کرتی ہوں، بی جان نے حتمی انداز میں کہا۔ جو آپ کو بہتر لگے ماں، میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گا، ویسے بھی مجھے اس لڑکی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میر عالم نے سرد مہری سے کہا اور حویلی سے باہر نکل گیا۔ یہ خبر حویلی کی ملازماؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ارے ماہنور، تم نے سنا؟ بڑے خانزادہ کی دوسری شادی طے ہو رہی ہے، اب تو حویلی میں خوب رونقیں لگیں گی اور ہمیں نئے کپڑے بھی ملیں گے۔ زینب نے دوڑتے ہوئے آ کر ماہنور کو خبر دی۔ ماہنور جو اس وقت برتن دھو رہی تھی، اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے، لیکن پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اچھا ہے زینب شادی ہو جائے گی تو شاید مجھے اس قید سے تھوڑی سی آزادی مل جائے، وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ خوش رہیں گے اور مجھے بھول جائیں گے، ماہنور نے ایک طویل سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ تم پاگل ہو ماہنور، تمہارا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے اور تمہیں کوئی دکھ نہیں ہو رہا؟ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ زینب نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ دکھ کیسا زینب؟ میرا ان سے رشتہ ہی کیا ہے سوائے نفرت کے؟ انہوں نے مجھے کبھی بیوی مانا ہی نہیں، تو میں کیوں ان پر اپنا حق جتاؤں؟ میری تو بس یہی دعا ہے کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ماہنور کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میر عالم کی دوسری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور بی جان جان بوجھ کر حویلی کے سب سے مشکل اور تھکا دینے والے کام ماہنور کے ذمے لگا دیے تاکہ اسے اس کی اوقات یاد دلاتی رہیں۔ ماہنور، تم نے سارے مہمانوں کے کمرے صاف کرنے ہیں اور رات تک تمام بستروں کی چادریں بھی بدل دینی ہیں، کوئی کام ادھورا نہ رہے ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گی، بی جان نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ جی بی جان، میں سب کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، ماہنور نے سر جھکا کر کہا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب وہ رات کو تھک کر اپنے کوارٹر میں واپس آئی تو اس کے قدموں میں چلنے کی ہمت نہیں تھی، مگر اسے اگلے دن کی فکر ستا رہی تھی۔ ماہنور، تم تھک گئی ہو، آؤ تھوڑا آرام کر لو، کچھ کھا لو، صبح سے تم نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ زینب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں زینب، ابھی بہت کام باقی ہے، کل مہندی ہے اور بی جان نے کہا ہے کہ پھولوں کی ساری سجاوٹ مجھے ہی کرنی ہے۔ ماہنور نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ پوچھے گا ان ظالموں سے، ایک معصوم جان پر اتنا ظلم کرتے ہیں، ان کا دل نہیں کانپتا؟ زینب نے غصے سے کہا۔ ایسا مت کہو زینب، یہ میری قسمت کا لکھا ہے جو مجھے بھگتنا ہے، بس دعا کرو کہ یہ وقت جلدی گزر جائے۔ ایسا مت کہو زینب، یہ میری قسمت کا لکھا ہے، ماہنور نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگلے دن حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی اور ماہنور ایک مشین کی طرح کام کر رہی تھی۔ چچی جان بھی مہمان بن کر حویلی میں آئی ہوئی تھی اور ماہنور کو دیکھ کر انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے ماہنور، تو تم تو بالکل سچی مچی کی نوکرانی لگ رہی ہو، اچھا ہوا میرے بیٹے کی جان چھوٹ گئی، تو جیسی منحوس سے چچی آپ کو یہ سب کہہ کر خوشی مل رہی ہے تو شوق سے کہیں، لیکن خدا دیکھ رہا ہے، ماہنور نے آنکھیں جھکا کر نرمی سے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ شام کے وقت جب مہندی کی تقریب شروع ہونے والی تھی تبھی جان نے ماہنور کو بلایا۔ لڑکی،
یہ مہندی کا تھال پکڑو اور جا کر بڑے خانزادہ کے کمرے میں رکھا۔ بی جان نے تھال اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بی جان کیا یہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا؟ مجھے وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ غصہ کریں گے، مانور نے کانپتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو، جلدی جاؤ، بی جان نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مانور مجبوراً وہ تھال لے کر میر عالم کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح پچھلی بار میر عالم نے اسے اس کمرے سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے کے دروازے تک پہنچی اور اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے وہ نہیں ہے یہاں، ورنہ پتہ نہیں آج کیا حشر کرتے میرا، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور جلدی سے اندر جا کر تھال میز پر رکھ دیا۔ وہ مڑ کر واپس جانے ہی لگی تھی کہ اچانک مطالعے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور میر عالم باہر آ گیا۔ اس نے کلف لگا ہوا سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ پروقار اور غصے میں لگ رہا تھا۔ ماہنور اسے دیکھ کر وہیں رک گئی اور اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ میر عالم کی نظر بھی اس پر پڑی اور وہ بھی حیران رہ گیا۔ ان 3 سالوں کی مشقت اور دکھ نے مانور کے چہرے سے اس کی معصومیت نہیں چھینی تھی، بلکہ اسے ایک عجیب سا حسن بخش دیا تھا۔ رکو وہیں، کہاں جا رہی ہو؟ میر عالم کی بھاری اور سرد آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا تو مانور کے قدم وہیں جم گئے اور اس کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ جی میں تو بس تھال رکھنے آئی تھی، میں ابھی چلی جاتی ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ تو میری اجازت کے بغیر اس کمرے میں کیسے داخل ہوئی؟ کیا تمہیں یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا؟ میر عالم اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے لڑکی؟ یہ تمہارے چہرے اور بازوں پر اتنے گہرے نیل کیسے پڑے ہیں؟ کس نے تمہیں اس بے دردی سے مارا ہے؟ جواب دو مجھے۔ میر عالم نے مانور کے مزید قریب آتے ہوئے قدرے غصے اور حیرت سے پوچھا تو مانور خوف سے پیچھے ہٹتی ہوئی سرد دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ تو بس میں پھسل کر گر گئی تھی، اسی لیے چوٹ لگ گئی مجھے کسی نے نہیں مارا، آپ مجھے جانے دیں، بی جان ناراض ہوں گی، مانور نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا اور اپنی ڈبڈبائی ہوئی نظریں چرا لیں۔ جھوٹ مت بولو مانور، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو تمہاری ان کھوکھلی اور بے بنیاد باتوں میں آ جاؤں گا۔ یہ کسی کے مارنے کے واضح نشان ہے اور تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے اس حویلی میں تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی ہے۔ میر عالم نے اس کا بازو سختی سے مگر ایک عجیب سی فکر کے ساتھ پکڑ لیا۔ مجھے درد ہو رہا ہے خانزادہ، براہ کرم میرا بازو چھوڑ دیں، میں نے کہا نا کہ میں گر گئی تھی۔ آپ کو میری اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ آپ تو میری صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور مجھے دھکے دے کر نکالا تھا، پھر آج یہ اچانک ہمدردی کیسی؟ مانور نے اپنے آنسو روکے اور ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ میر عالم اس کی اس اچانک اور سچے سوال پر ایک پل کے لیے لاجواب ہو گیا اور اس کی پکڑ خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میر عالم کچھ اور کہتا اس نے باہر کھڑی رشیدہ خالہ کو آواز دی، رشیدہ خالہ ادھر آؤ اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اس لڑکی کو کس نے مارا ہے؟ تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ برداشت نہیں کرتا۔ میر عالم کی گرجدار آواز سن کر رشیدہ خالہ کانپتی ہوئی اندر آئی۔ خانزادہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو بس اپنے باورچی خانے کے کاموں میں لگی رہتی ہوں۔ رشیدہ خالہ نے بھی ڈرتے ہوئے نظریں چرا لیں۔ جھوٹ مت بولو خالہ، اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں سارا عملہ نکال باہر کروں گا۔ میر عالم نے غصے سے کہا، ارے منحوس لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں صرف تھال رکھنے بھیجا تھا اور تم یہاں میرے بیٹے کے سر پر سوار ہو گئی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی اوقات بھول گئی ہے تو؟ نکل جا یہاں سے اور دوبارہ اس حصے میں قدم مت رکھنا۔ اچانک دروازے پر بی جان کی غصے سے بھری کڑکدار آواز گونجی تو مانور نے جلدی سے اپنا بازو چھڑایا۔ جی بی جان، میں تو بس چاہ ہی رہی تھی۔ وہ مانور گھبراہٹ میں اپنے الفاظ پورے نہ کر سکی اور تیزی سے نظریں جھکائے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ماں، آپ نے اسے کیوں ڈانٹا؟ میں اس سے بس یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر یہ زخموں کے نشان کیسے آئے ہیں؟ کسی نے اسے بہت بری طرح مارا ہے؟ میر عالم نے اپنی ماں کی طرف مڑتے ہوئے قدرے الجھن اور غصے سے پوچھا تھا۔ ارے بیٹا، تو کیوں اس دشمن کی بیٹی کی اتنی فکر کر رہا ہے؟ کسی ملازم سے لڑ پڑی ہوگی یا واقعی کام کرتے ہوئے گر گئی ہوگی۔ ہمیں اس سے کیا؟ تو بس اپنی آنے والی دلہن کے بارے میں سوچ۔ کل تیری بارات جانی ہے اور تو یہاں اس منحوس کے زخم گن رہا ہے۔ یہ تیرے بھائی کے قاتلوں کے خاندان سے ہے، اسے مت بھول۔ بی جان نے پاس آ کر اس کے ماتھے کو چوما اور بات ٹالنے کی کوشش کی۔ ماں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا دل اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے چہرے کے وہ نیل دیکھ کر
مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر ضرب لگائی ہو۔ مجھے اس سے اتنی ہمدردی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ میں اب تو اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ میر عالم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور انتہائی الجھے ہوئے انداز میں اپنے دل کا حال بیان کیا۔ یہ سب تیرا وہم ہے میرے بچے، تو بہت نرم دل ہے نا، اسی لیے تجھے اس کی حالت زار پر ترس آ رہا ہے۔ بس اور کوئی بات نہیں، چل اب جلدی سے سو جا، کل بہت بڑا دن ہے اور ہمیں بہت سی تیاریاں کرنی ہیں، صبح سویرے اٹھنا ہے۔ بی جان نے اسے تسلی دی اور کمرے سے چلی گئی، لیکن میر عالم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور ماہنور کا معصوم اور زخمی چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ چھت پر کھڑا اکیلا ٹہل رہا تھا تو اس کا دوست ولید وہاں آ گیا۔ کیا بات ہے خانزادہ، کل تیری شادی ہے اور تو یوں پریشان کھڑا ہے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ سر پر ہو؟ ولید نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ولید کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا دل اور دماغ ایک عجیب سی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں اس لڑکی سے نفرت کرنا چاہتا ہوں جس کے خاندان نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے، لیکن جب میں اسے تکلیف میں دیکھتا ہوں تو میری اپنی جان نکلنے لگتی ہے۔ میر عالم نے بے بسی سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ ارے یار، تو سچ میں محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، کل تیری بارات ہے، اب ان جذباتی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تو بس اپنے خاندان کی عزت کا سوچ اور جا کر سو جا۔ ولید نے اسے سمجھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن حویلی میں بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سب ملازماؤں نے بھی نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مانور اپنے چھوٹے سے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی چچی جو مہمان بن کر آئی تھی وہاں آ گئی۔ ارے مانور، تو سچی مچی کی نوکرانی بن گئی ہے۔ میں نے سوچا تھا شاید خانزادہ تجھے بیوی کا درجہ دے گا، لیکن تیری اوقات تو اس حویلی کے برتن دھونے کی ہی ہے۔ دیکھ، آج میرا بیٹا تو بچ گیا اور تو یہاں غریبوں کی طرح بیٹھی ہے۔ چچی نے انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں کہا۔ چچی جان، آپ کو خوشی مل رہی ہے تو شوق سے ہنس لیں، لیکن یاد رکھیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ میرا رب دیکھ رہا ہے، ماہنور نے نظریں جھکائے انتہائی بردباری سے جواب دیا۔ ارے جا، بڑی آئی نیک پروین بننے والی، اب جلدی سے جا کر مہمانوں کے لیے شربت بنا۔ چچی یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد زینب وہاں آئی۔ ارے واہ مانور، آج تو تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، اس سادے سے جوڑے میں بھی تمہارا حسن چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ زینب نے مانور کو تیار ہوتے دیکھ کر خوشی سے کہا۔ زینب، تم بھی نہ بس مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتی ہو۔ مجھ غریب کے پاس کہاں حسن ہے، یہ تو بس پرانے کپڑے ہیں جو رشیدہ خالہ نے مجھے دیے تھے۔ مانور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور اپنے دوپٹے کو درست کیا۔ نہیں مانور، سچی مچی تم آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ اگر خانزادہ تمہیں دیکھ لے تو اپنی نئی دلہن کو بھول جائے۔ زینب نے شرارت سے آنکھ ماری۔ ارے بس کر دے زینب، کیوں غریب کو ستاتی ہے؟ وہ تو ویسے ہی اتنی اداس ہے کہ رشیدہ خالہ نے چولہے پر روٹیاں بناتے ہوئے ٹوکا۔ نہیں خالہ، میں تو سچ کہہ رہی ہوں، آپ خود دیکھیں، ہماری ماہنور کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی۔ زینب نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ چپ کر جا پاگل لڑکی، اگر بی جان یا کسی اور نے تیری یہ بکواس سن لی نا تو میری کھال ادھیڑ دے گا۔ چل جلدی کر، ہمیں بارات کے ساتھ جانے والی گاڑیوں میں سامان بھی رکھوانا ہے، مانور نے جلدی سے کہا اور ڈرتے ہوئے باہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ سامان رکھوا کر مڑی تو سامنے ہی میر عالم کھڑا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا انتہائی شاندار لباس پہن رکھا تھا اور سر پر روایتی پگڑی سجی تھی۔ وہ سچ میں کسی شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ مانور کی نظریں ایک پل کے لیے اس پر جم گئی، لیکن پھر وہ جلدی سے نظریں جھکا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ میر عالم کی نظر بھی اس پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا جیسے باہر آ جائے گا۔ آج مانور واقعی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کی آنکھیں اس سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ تقریب رک جانی چاہیے۔ یار میر، کہاں کھو گئے؟ چلو جلدی گاڑی میں بیٹھو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے دوست ولید نے پیچھے سے آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ مارا تو وہ چونک گیا۔ ہاں بس چل رہا ہوں یار، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے ولید کہ میں شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میر نے اپنے دوست کے کان میں سرگوشی کی۔ ارے یار، تم بھی کیا بارات کے وقت جذباتی کر رہے ہو؟ سب ٹھیک ہوگا، تم بس گھبرا رہے ہو۔ چلو اب جلدی۔ ولید نے اسے ہنستے ہوئے آگے دھکیلا اور سب گاڑیوں میں بیٹھ کر لڑکی والوں کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مانور بھی رشیدہ خالہ اور زینب کے ساتھ پچھلی گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی
لڑکی والوں کے گھر پہنچ کر خوب دھوم دھام سے استقبال ہوا۔ پنڈال میں بیٹھے رشتہ دار جب ماہنور کو ملازموں کے ساتھ کام کرتے دیکھتے تو آپس میں سرگوشیاں کرتے کہ دیکھو کیسی بے شرم لڑکی ہے، اپنے ہی خاندان کے قاتلوں کے گھر خادمہ بن کر رہ رہی ہے اور آج ان کی خوشیوں میں شامل ہے۔ کسی رشتہ دار عورت نے طنز کیا تو ماہنور کا دل کٹ کر رہ گیا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے آنسو پی گئی اور کچھ دیر بعد نکاح کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ سب مہمان اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے کہ اچانک دلہن اپنی ماں کے ساتھ طیش میں باہر آ گئی اور غصے سے بولی، میں یہ نکاح تب تک نہیں کروں گی جب تک میر عالم میرے ایک مطالبے کو پورا نہیں کرے گا۔ سب لوگ حیرت سے دلہن کی طرف دیکھنے لگے۔ پی جان نے گھبرا کر آگے بڑھ کر پوچھا، ارے بیٹی کیا ہوا، تم کس مطالبے کی بات کر رہی ہو؟ سب مہمان دیکھ رہے ہیں۔ چلو اندر جاؤ، میری شرط یہ ہے کہ میر عالم ابھی اور اسی وقت سب کے سامنے سونی کی گئی لڑکی ماہنور کو طلاق دے گا۔ میں کسی صورت یہ برداشت نہیں کروں گی کہ میرے شوہر کے نام کے ساتھ کسی اور عورت کا نام بھی جڑا ہو۔ میں کوئی دوسری بیوی بن کر نہیں رہوں گی۔ دلہن نے انتہائی تکبر اور ضدی لہجے میں اعلان کیا تو پنڈال میں سناٹا چھا گیا۔ ماہنور جو ایک کونے میں کھڑی تھی، یہ سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بے بسی سے رونے لگی۔ بیٹی یہ تم کیا ضد کر رہی ہو؟ وہ تو محض ایک ملازمہ کی طرح ہمارے گھر میں پڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم اس کی وجہ سے اپنا نکاح مت روکو۔ بی جان نے دلہن کی ماں کے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی، نہیں بی جان، میری بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر میر عالم کو یہ رشتہ چاہیے تو اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دینی ہوگی، ورنہ آپ لوگ اپنی بارات واپس لے جا سکتے ہیں۔ دلہن کی ماں بھی اپنی بیٹی کی حمایت میں کھڑی ہو گئی۔ رشتہ داروں میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ کیا تماشا بن گیا۔ میر عالم جو یہ سب سن کر غصے سے کانپ رہا تھا، آگے بڑھا اور انتہائی بلند اور گرجدار آواز میں بولا، میر عالم خانزادہ کبھی کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ میں نے اس لڑکی کو ایک بار اپنے نکاح میں قبول کیا اور اب چاہے جو بھی ہو جائے میں اس معصوم کو طلاق نہیں دوں گا۔ میر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، ایک معمولی سی لڑکی کے لیے تم اس خاندان میں ہماری بے عزتی کروا رہے ہو۔ بی جان نے روتے ہوئے میر کا بازو پکڑا۔ ماں، بے عزتی وہ لوگ کر رہے ہیں جو مجھ پر بھری محفل میں اپنی شرطیں تھوپ رہے ہیں۔ مجھے یہ شادی اور یہ شرط ہرگز منظور نہیں۔ چلو سب واپس چلتے ہیں۔ میر عالم نے حتمی فیصلہ سنایا اور پنڈال سے باہر کی طرف چل پڑا۔ دونوں خاندانوں کے معززین نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لڑکی والے بھی پریشان ہوئے، لیکن میر عالم اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹا اور یوں بارات بغیر دلہن کے خالی ہاتھ حویلی واپس آ گئی۔ واپسی کے سفر میں گاڑی کے اندر ایک طوفانی خاموشی تھی جسے میر عالم کے والد نے توڑا۔ تم نے یہ کیا بے وقوفی کی ہے میر عالم؟ تم نے بڑی محفل میں ہمارا تماشا بنا دیا۔ تم اسے ایک ادنا سی لڑکی کی خاطر اتنے بڑے خاندان سے رشتہ توڑائے ہو۔ کیا جواب دوں گا میں لوگوں کو؟ والد غصے سے پھٹ پڑے۔ ابا جان، عزت اس میں ہی نہیں کہ ہم کسی کے سامنے جھک کر ان کی ناجائز شرطیں مان لیں۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا اور مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میر عالم نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ حویلی پہنچتی میر عالم کے والد کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تم نے یہ کیا کیا میر عالم؟ پورے گاؤں میں ہماری ناک کٹوا دی۔ کل ولیمے کی دعوت ہے، سارے رشتہ دار اور گاؤں والے آئیں گے، ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے کہ بارات خالی واپس آ گئی ہے؟ والد نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ کو پریشان ہونے یا کسی کو منہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کل ولیمہ ہر حال میں ہوگا۔ میر عالم نے انتہائی پرسکون اور مضبوط لہجے میں جواب دیا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جب دلہن ہی نہیں ہے اور تم نے شادی توڑ دی ہے تو ولیمہ کس کا کریں گے ہم؟ کیا دیواروں کا ولیمہ کریں گے؟ والد نے جھنجھلا کر پوچھا تو میر عالم نے آگے بڑھ کر ڈر کے مارے کانپتی ہوئی ماہنور کا ہاتھ سب کے سامنے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلند آواز میں اعلان کیا، دلہن تو ہمارے گھر میں پہلے ہی سے موجود ہے، نکاح بھی ہو چکا، بس آپ لوگ ابھی اور اسی وقت اس کی رخصتی کی تیاری کریں، کیونکہ کل میرا ولیمہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ خانزادہ؟ میں ایک ادنا سی ملازمہ ہوں، آپ مجھے بھری محفل میں یوں رسوا نہ کریں، خدا را میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھ غریب کے ساتھ ایسا بھونڈا مذاق نہ کریں، میں تو آپ کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہوں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ماہنور خوف اور حیرت کے مارے تھر تھر کانپتی ہوئی رو پڑی۔ جب میر عالم نے سب رشتہ داروں کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی دلہن تسلیم کیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکواس بند کرو لڑکی، جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب تم اس حویلی کی نوکرانی نہیں بلکہ میری منکوحہ اور اس گھر کی عزت ہو، جاؤ اور جا کر ولیمے کی تیاری کرو۔ میر عالم نے اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑتے ہوئے قدرے بلند آواز میں سب کو سنا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ارے غضب ہو گیا بی جان،
یہ لڑکا تو پاگل ہو گیا ہے، اس دشمن کی بیٹی کے سر پر بٹھا رہا ہے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے اس نے، ہماری تو ناک کٹ گئی برادری میں، رشتہ داروں میں چہمگوئیاں ہو گئی۔ تو میر عالم کے والد غصے سے آگے بڑھے، تم نے ہمارے خاندان کا وقار مٹی میں ملا دیا میر عالم، ایک خادمہ کو ہمارے برابر بٹھا دیا، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ ابا جان، عزت انسان کے اعمال سے ہوتی ہے، خاندانی ناموں سے نہیں، اور یہ لڑکی میرے نکاح میں ہے، میری عزت ہے، اسی لیے اس پر انگلی اٹھانا، مجھ پر انگلی اٹھانا ہے۔ میر عالم نے پلٹ کر انتہائی مضبوط اور دو ٹوک لہجے میں اپنے والد کو جواب دیا تو وہ بے بسی سے سر جھٹک کر رہ گئے۔ بس کر دو، تم سب بکواس بند کرو اپنی، جو میرے بیٹے نے فیصلہ کر لیا وہی حتمی ہے، کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ رشیدہ لے جاؤ اس لڑکی کو اور کل کے لیے تیار کرو۔ بی جان نے بادل نخواستہ غصے سے کانپتے حکم دیا، سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ رات بھر مہنور اپنی چھوٹی سی کوٹری میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ یا اللہ، یہ کیسا نیا امتحان ہے۔ وہ شخص جو میری صورت نہیں دیکھنا چاہتا تھا، آج اس نے مجھے سب کے سامنے اپنا لیا۔ کیا وہ مجھ سے کوئی نیا انتقام لینا چاہتا ہے، یا یہ کوئی نئی سازش ہے؟ کیا وہ مجھے کل کسی اور بڑی سزا سے دوچار کرنے والا ہے؟ رو مت مانور، تیری تو قسمت جاگ گئی ہے۔ کل تک تو اس حویلی کی خادمہ تھی اور آج تو اس گھر کی مالکن بننے جا رہی ہے۔ تو بڑی خوش قسمت نکلی، زینب نے خوشی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تجھے کیا پتا زینب، یہ بڑے لوگ ہیں اور ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ لوگ کسی کو یوں ہی خوشی نہیں دیتے، مجھے تو اس خانی لباس سے زیادہ یہ پرانے کپڑے ہی سکون دیتے ہیں، کم از کم ان میں میری جان تو محفوظ ہے۔ مانور نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا۔ ارے پاگل لڑکی، تو کیوں برے خیال دل میں لاتی ہے؟ اللہ نے تیری سن لی ہے، تیری دعائیں رنگ لے آئی ہیں، اب دیکھنا خانزادہ تجھے رانی بنا کر رکھے گا۔ تو بس کل کے لیے اچھے سے تیار ہو جا۔ رشیدہ خالہ نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے دلہن کا قیمتی لباس پہنانے لگی۔ تبھی دروازے پر بی جان کھڑی نظر آئی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، یہ مت سمجھنا کہ میرے بیٹے نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا تو تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو۔ میری نظروں میں تم آج بھی وہی ہو جہاں کل تھی۔ بی جان نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ بی جان، میں نے کبھی مالکن بننے کا خواب نہیں دیکھا، میں تو بس سکون چاہتی ہوں اور میں ویسے ہی رہوں گی جیسے آپ کہیں گی۔ مانور نے ڈرتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا۔ اگلے دن ولیمے کی عظیم الشان تقریب تھی اور مانور کسی حور کی طرح سجی دھجی بڑی سی کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہر کوئی اس کے حسن کی تعریفیں کر رہا تھا، تو کوئی اس کے ماضی پر طنز کر رہا تھا کہ دیکھو کیسے دشمن کی بیٹی کو سر پر بٹھا لیا، ان خانزادوں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ رشتہ دار عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ میر عالم جب مہمانوں سے مل کر اس کی طرف آیا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے سرخ اور سنہری رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ کسی چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ میر عالم کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا جیسے اس کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یار ولی، مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ان 3 سالوں میں اس ہیرے کو کیوں نہیں پہچانا۔ میں نے اسے کتنا دکھ دیا ہے، میں تو اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرا کل کا فیصلہ غصے کا نہیں بلکہ میرے دل کی سچی آواز تھی، وہ سچ میں میری جان ہے۔ میر عالم نے اپنے دوست کے کان میں سرگوشی کی اور اس کی نظریں مہنور کے جھکے ہوئے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ خانزادہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے سچ میں بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، پورے گاؤں میں اسی کے چرچے ہیں۔ ولید نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے ولید، مجھے بس اس کی پرواہ ہے جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ اب تو وہ تمہاری ہو چکی ہے، اب یہ عاشقوں والی باتیں چھوڑو اور جا کر اپنی دلہن کے پاس بیٹھو، پوری دنیا بس تمہیں ہی دیکھ رہی ہے۔ ولید نے ہنستے ہوئے اسے مہنور کی طرف دھکیلا۔ میر عالم جب اس کے پاس جا کر بیٹھا تو مہنور کا پورا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو مہنور؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، میں اب تمہارا شوہر ہوں، کوئی دشمن نہیں۔ میر عالم نے انتہائی نرمی اور محبت بھرے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تو مہنور نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے اتنے اچھے طریقے سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے میرے بھائی کے کیے کا کوئی نیا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کوئی نیا کھیل ہے؟ مہنور نے ڈرتے ڈرتے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا مہنور، جو ہوا سو ہوا، وہ ماضی تھا، اب تم میرا حال اور میرا مستقبل ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا،
तुमने जितने दुख सहे हैं उन सब का अजाला करूंगा। मीर आलम ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची और मीर आलम महानूर को लेकर अपने कमरे में आ गया। तुम बहुत थक गई होगी महानूर, यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मीर आलम ने उसे नरमी से बिस्तर पर बिठाया। वो पानी लेने मुड़ा ही था कि अचानक हवेली का एक पहरेदार हाँफता हुआ दौड़ता हुआ आया। खानजादा गजब हो गया, वो आपके भाई का मुजरिम फवाद दोबारा गांव में वापस आ गया है और वो चौक में खड़ा है। वो बहुत अकड़ दिखा रहा है और बुलंद आवाज में आपको बाहर आने के लिए पुकार रहा है। ये सुनते ही मीर आलम के चेहरे पर शदीद गुस्सा छा गया। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? वो जालिम यहाँ वापस कैसे आ गया? उसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो मेरे इलाके में आकर मुझे ललकारे? आज तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा और उसका नामो निशान मिटा दूंगा। कोई मेरी सवारी निकाले और मेरा वो आनी हथियार लेकर आए। आज वो नहीं बचेगा। आज मैं अपने भाई का हिसाब बराबर करूंगा। मीर आलम गरजा और तेजी से बाहर की तरफ भागने लगा। मीर आलम गरजा और तेजी से बाहर की तरफ भागने लगा। खुदारा रुक जाए खानजादा, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने हाथ इस गंदगी से खराब नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम मत जाए वहां। महानूर ने तेजी से आगे बढ़कर मीर आलम के दोनों बाजू मजबूती से पकड़ ली और रोने लगी। मुझे छोड़ दो महानूर, आज मुझे मत रोको। इस शख्स ने मेरे जवान भाई को हमसे छीना है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आज इसका अंजाम पक्का है। तुम बीच में मत आओ। मीर आलम ने गुस्से से अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश की। आपने अभी मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कोई दुख नहीं देंगे। क्या आप मुझे बेवा करके सारी जिंदगी के लिए रुलाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपके बगैर सारी उम्र रोती रहूं? आप कानून के मुहाफिजों को बुलाएं, वो उसे पकड़ लेंगे, लेकिन आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। अपने हाथों पर कोई दाग मत लगने दें। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ खुदारा, अपने भाई को रोकिए। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ खुदारा, अपने आप को रोकिए। मानूर उसके कदमों में बैठ गई और ज़ारो कतार होने लगी। उसकी सच्ची मोहब्बत और डर देखकर मीर आलम का गुस्सा पानी की तरह बह गया और उसने मानूर को अपने बाजू में उठा लिया। रो मत मेरी जान, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं तुम्हारी खातिर अपने इंतकाम की आग बुझा रहा हूँ। वलीद, तुम फौरन मुहाफिजों को खबर करो और उससे पकड़वाकर अदालत के हवाले करो। मैं अपने हाथ उसके वजूद से गंदे नहीं करूंगा। मीर आलम ने महानूर के आंसू साफ करते हुए हतमी फैसला सुनाया। अगले दिन सरकारी मुहाफिजों ने फवाद को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत ले गए। पूरे गांव में सुकून छा गया। मीर आलम मुहाफिज खाने में सारा मामला निपटाने गया हुआ था और हवेली में महानूर अकेली थी। तूने मेरे बेटे पर काला जादू कर दिया है ना? आज मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। बीजान उसे बालों से पकड़कर घसीटती हुई बावर्ची खाने में ले आई। बीजान, मुझे छोड़ दे, मैंने क्या किया है? मुझ पर रहम करे। महानूर रोने लगी। तूने मेरे बेटे को बुज़दिल बना दिया। वो अपने भाई का हिसाब लेना भूल गया। बीजान अंधी हो चुकी थी। मीर आलम जब मुहाफिज खाने से सारा मामला निपटा कर मुतमईन दिल के साथ हवेली वापस आया तो अंदर दाखिल होते ही उसे महानूर की दिलसोज चीख सुनाई दी। वो तेजी से आवाज की सिमत भागा तो देखा कि बीजान बावर्ची खाने में गुस्से से पागल हो रही है और उन्होंने महानूर का नर्म और नाजुक हाथ गर्म इस्त्री पर रखा हुआ है और वो दर्द से तड़प रही है। हाय अल्लाह, बीजान मुझे छोड़ दे, मेरा हाथ चल रहा है। खुदारा मुझ पर रहम करे, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे मत जलाएं। बीजान महानूर दर्द से बिलक रही थी। रशीदा खाला से बचाने की कोशिश कर रही थी मगर बीजान उन्हें भी धक्के दे रही थी। ये सब क्या हुआ रहा है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरी बीवी को छोड़ दे माँ। आप पागल हो गई हैं क्या? आपको जरा भी रहम नहीं आता? मीर आलम एक बिखरे हुए शेर की तरह आगे बढ़ा और उसने स्त्री को जोर से दीवार पर दे मारा। तू मेरी नाफरमानी कर रहा है इस दुश्मन की बच्ची के लिए? इसने तुझे अपने जादू में फंसा लिया। तू अपने भाई का हिसाब भूल गया और इस लड़की को सर का ताज बना लिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बीजान गुस्से से चीखी। माँ, इसने मुझे कल मुजरिम बनने से रोका है। ये मेरी इज्जत है, मेरी जान बचाई है इसने। और आज के बाद सुन ले सब लोग जो इस हवेली में मौजूद हैं, अगर किसी ने मेरी महानूर की तरफ आंख उठाकर भी देखा या इसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बचा दूंगा और किसी को माफ नहीं करूंगा। मीर आलम इतनी जोर से गरजा कि पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। आओ महानूर मेरी जान, मैं तुम्हें शिफा खाने ले चलता हूँ। तुम्हारा हाथ बहुत जल गया है, मुझ पर भरोसा रखो, अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। वो जल्दी से अपनी बाहों में उठाकर शिफा खाने की तरफ दौड़ा। शिफा खाने में मरहम पट्टी के बाद जब वो रात को वापस अपने कमरे में आए
تو مانور اب بھی درد اور خوف سے سہمی ہوئی بستر پر بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید بی جان دوبارہ آ کر اسے ماریں گے۔ میر عالم اس کے پاس آیا اور بڑی نرمی سے اس کا زخمی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دو ماہنور، میں نے اور میرے خاندان نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے سزا دے دو، لیکن مجھ سے دور مت بھاگو۔ اب میں بدل چکا ہوں، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، اور اب کوئی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ میر عالم نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں خانزادہ؟ کیا واقعی میرے دکھوں کا وقت ختم ہو گیا؟ کہ اب کوئی مجھے نہیں مارے گا؟ مانور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں میری جان، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اب ہماری زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت دور شروع ہوگا، جہاں صرف محبت ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تم میری ملکہ بن کر رہو گی اور میں تمہارا سایہ بن کر رہوں گا۔ میر عالم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وعدہ کیا کہ اب کوئی تکلیف اس تک نہیں پہنچے گی، اور کمرے میں ایک میٹھی سی خاموشی چھا گئی، جہاں دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ اور یوں ایک طویل دکھ بھرے سفر کے بعد ماہنور کو اس کی سچی خوشی اور ایک پیار کرنے والا شریک حیات مل گیا تھا۔ کیا واقعی ہماری زندگی میں اب کوئی دکھ نہیں آئے گا؟ ماہنور نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تو میر عالم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے جواب دیا، کبھی نہیں میری جان، اب اس حویلی میں تمہارے لیے صرف محبت اور خوشیاں ہوں گی۔